السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو لائک کیا اینڈ سبسکرائب کیا۔ اب ہمارا نیا ایپیسوڈ نمبر ہے ایپیسوڈ نمبر 21۔ وہ احرام باندھے خانہ کعبہ کے صحن میں کھڑا تھا۔ خانہ کعبہ میں کوئی نہیں تھا، دور دور تک کوئی وجود و نشان نہیں تھا۔ رات کے پچھلے پہر آسمان پر چاند و ستاروں کی روشنی نے صحن کے ماربل کو اور زیادہ خوبصورت کر دیا تھا۔ چاند اور ستاروں کے علاوہ وہاں اور کوئی چیز روشن نہیں تھی۔ خانہ کعبہ کے غلاف پر لکھی ہوئی آیات سیاہ غلاف پر عجیب طرح سے روشن تھی۔ ہر طرف گہرا سکوت تھا، اور اس گہرے سکوت کو صرف ایک آواز توڑ رہی تھی، اس کی آواز، اس کی اپنی آواز۔ اس کی نظریں خانہ کعبہ کے دروازے پر تھی، اور وہ سر اٹھائے بلند آواز سے کہنے لگا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ بے شک حمد و ثنا تیرے لیے ہے، نعمت تیری ہے، بادشاہت تیری ہے، کوئی تیرا شریک نہیں۔ پوری قوت سے گونجتی ہوئی اس کی آواز خانہ کعبہ کے سکوت کو توڑ رہی تھی۔ اس کی آواز ہلا کی وسطوں تک جا رہی تھی۔ لبیک اللہم لبیک۔ ننگے پاؤں نیم برہنہ وہاں کھڑا اپنی آواز پہچان رہا تھا۔ لبیک لا شریک لک لبیک، وہ صرف اسی کی آواز تھی۔ ان الحمد والنعمت لک والملک۔ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اس کی تھوڑی سے نیچے اس کے پیروں کی انگلیوں پر گر رہے تھے۔ لا شریک لک، اس کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے۔ لبیک اللہم لبیک۔ اس نے خانہ کعبہ کے غلاف پر کندہ آیت کو یکدم بہت روشن دیکھا، اتنا روشن کہ وہ جگمگانے لگی۔ آسمان پر ستاروں کی روشنی بھی اچانک بڑھ گئی۔ وہ ان آیات کو دیکھ رہا تھا، کسی معمول کی طرح زبان پر ایک ہی جملے لیے۔ اس نے خانہ کعبہ کے دروازے کو بہت آہستہ آہستہ کھولتے دیکھا۔ لبیک اللہم لبیک۔ اس کی آواز اور بلند ہو گئی، ایک ورد کی طرح، ایک سانس، ایک لے۔ لا لبیک لا شریک لک لبیک۔ اس وقت پہلی بار اس نے اپنی آواز میں کسی اور آواز کو مدغم ہوتے محسوس کیا۔ ان الحمد والنعمت۔ اس کی آواز کی طرح وہ آواز بلند نہیں تھی، کسی سرگوشی کی طرح تھی، کسی گونج کی طرح، مگر وہ پہچان سکتا تھا وہ اس کی آواز کو گونج نہیں رہی تھی، وہ کوئی اور آواز تھی۔ لک والملک۔ اس نے پہلی بار خانہ کعبہ میں اپنے علاوہ کسی اور کی موجودگی کو محسوس کیا۔ لا شریک لک۔ خانہ کعبہ کا دروازہ کھل رہا تھا۔ لبیک اللہم لبیک۔ وہ اس نسوانی آواز کو پہچانتا تھا۔ لبیک لا شریک لک۔ وہ اس کے ساتھ وہی الفاظ دہرا رہی تھی۔ لبیک ان الحمد والنعمت۔ آواز دائیں طرف نہیں تھی بلکہ بائیں طرف تھی۔ کہاں؟ اس کی پشت پر، چند قدم کے فاصلے پر۔ لک والملک لا شریک لک۔ اس نے جھک کر اپنے پاؤں پر گرنے والے آنسوؤں کو دیکھا۔ اس کے پاؤں بھیگ چکے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر خانہ کعبہ کے دروازے کو دیکھا۔ دروازہ کھل چکا تھا، اندر روشنی تھی، اتنی روشنی کہ اس نے بے اختیار گھٹنے ٹیک دیے۔ وہ اب سجدہ کر رہا تھا، روشنی کم ہو رہی تھی۔ اس نے سجدے سے سر اٹھایا، روشنی اور کم ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ خانہ کعبہ کا دروازہ اب بند ہو رہا تھا، روشنی اور کم ہوتی جا رہی تھی، اور تب اس نے ایک بار پھر سرگوشی کی صورت میں وہی نسوانی آواز سنی۔ اس بار اس نے مڑ کر دیکھا، سالار کی آنکھ کھل گئی۔ وہ حرم شریف کے ایک برآمدے کے ستون سے سر ٹکائے ہوئے تھا۔ وہ کچھ دیر سستانے کے لیے وہاں بیٹھ گیا، مگر نیند نے عجیب انداز میں اس پر غلبہ پایا۔ وہ امامہ تھی، بے شک امامہ تھی، سفید احرام میں اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس نے اس کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی، مگر ایک جھلک بھی اسے یقین دلانے کے لیے کافی تھی کہ وہ امامہ کے علاوہ کوئی اور نہیں تھی۔ خالی زن کے عالم میں لوگوں کو ادھر ادھر جاتے دیکھ کر بے اختیار اس کا دل بھر آیا۔ 8 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا اسے اس عورت کو دیکھے جسے اس نے آج وہاں حرم شریف میں خواب میں دیکھا تھا۔ کسی زخم کو بڑا ادھیڑ گیا تھا۔ اس نے گلاسز اتار دی اور دونوں ہاتھوں
سے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ آنکھوں سے ابلتے گرم پانی کو رگڑتے، آنکھوں کو مسلتے اسے خیال آیا یہ حرم شریف تھا۔ یہاں اسے کسی نے آنسو چھپانے کی ضرورت نہیں تھی، یہاں سب آنسو بہانے کے لیے ہی آتے تھے۔ اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا لیے، اس پر رگ طاری ہو رہی تھی۔ وہ سر جھکائے بہت دیر وہاں بیٹھا روتا رہا۔ پھر اسے یاد آیا وہ ہر سال وہاں عمرہ کرنے کے لیے آیا کرتا تھا، وہ امامہ ہاشم کی طرف سے بھی عمرہ کیا کرتا تھا، وہ اس کی عافیت اور لمبی زندگی کے لیے بھی دعا مانگا کرتا تھا، وہ امامہ ہاشم کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی دعا مانگا کرتا تھا۔ اس نے وہاں حرم شریف میں اتنے سالوں میں اپنے اور امامہ کے لیے ہر دعا مانگ چھوڑی تھی، جہاں بھر کی دعائیں، مگر اس نے وہاں حرم شریف میں کبھی امامہ کو اپنے لیے نہیں مانگا۔ عجیب بات تھی، مگر اس نے وہاں کبھی امامہ کے اصول کے لیے دعا نہیں کی تھی۔ اس کے آنسو یکدم تھم گئے، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وضو کے بعد اس نے عمرے کے لیے احرام باندھا۔ کعبے کا طواف کرتے ہوئے اس بار اتفاقاً اسے مقام ملتزم کے پاس جگہ مل گئی، وہاں جہاں اس نے اپنے آپ کو خواب میں کھڑے دیکھا تھا۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے اس نے دعا کرنا شروع کر دی۔ یہاں کھڑے ہو کر تجھ سے انبیاء دعا مانگا کرتے تھے، ان کی دعاؤں میں اور میری دعاؤں میں بہت فرق ہے۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا، میں نبی ہوتا تو نبیوں جیسی دعا کرتا، مگر میں تو عام بشر ہوں، گناہ گار بشر، میری خواہشات، میری آرزوئیں سب عام ہیں۔ یہاں کھڑے ہو کر کبھی کوئی کسی عورت کے لیے نہیں رویا ہوگا، میری ذات اور پستی کی اس سے زیادہ انتہا کیا ہوگی کہ میں یہاں کھڑا، حرم پاک میں کھڑا، ایک عورت کے لیے گڑ گڑا رہا ہوں، مگر مجھے نہ اپنے دل پر اختیار ہے نہ اپنے آنسوؤں پر۔ یہ میں نہیں تھا جس نے اس عورت کو اپنے دل میں جگہ دی، یہ تو نے کیا۔ کیوں میرے دل میں اس عورت کے لیے اتنی محبت ڈال دی کہ میں تیرے سامنے کھڑا بھی اس کو یاد کر رہا ہوں؟ کیوں مجھے اس قدر بے بس کر دیا؟ مجھے اپنے وجود پر بھی کوئی اختیار نہیں رہا۔ میں وہ بشر ہوں جسے تو نے ان تمام کمزوریوں کے ساتھ بنایا، میں وہ بشر ہوں جسے تیرے سوا کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور وہ عورت، وہ میری زندگی کے ہر رستے پر کھڑی ہے، مجھے کہیں جانے نہیں، کہیں پہنچنے نہیں دے رہی۔ یا تو اس کی محبت کو اس طرح میرے دل سے نکال دے کہ مجھے کبھی اس کا خیال نہ آئے، یا پھر مجھے اسے دے دے۔ وہ نہیں ملے گی تو میں ساری زندگی اس کے لیے ہی روتا رہوں گا، وہ مل جائے گی تو تیرے علاوہ میں کسی کے لیے آنسو نہیں بہا سکوں گا۔ میرے آنسوؤں کو خالص ہونے دے۔ میں یہاں کھڑا تجھ سے پاک عورتوں میں سے ایک کو مانگتا ہوں، میں امامہ ہاشم کو مانگتا ہوں، میں اپنی نسل کے لیے اس عورت کو مانگتا ہوں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کسی کو شریک نہیں کیا، جس نے ان کے لیے اپنی زندگی کی تمام آسائشات کو چھوڑ دیا۔ اگر میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی نیکی کی تو مجھے اس کے عوض امامہ ہاشم دے دے۔ تو چاہے تو یہ اب بھی ہو سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے، مجھے اس آزمائش سے نکال دے، میری زندگی کو آسان کر دے۔ 8 سال سے میں جس تکلیف میں ہوں مجھے اس سے رہائی دے دے۔ لال سکندر ایک بار پھر رحم کر، وہی جو تیری صفات میں افضل ترین ہے۔ وہ سر جھکائے وہاں بلک رہا تھا، اسی جگہ پر جہاں اس نے خود کو خواب میں دیکھا تھا، مگر اس بار اس کی پشت پر امامہ ہاشم نہیں تھی۔ بہت دیر تک وہاں گڑ گڑانے کے بعد وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ آسمان پر ستاروں کی روشنی اب بھی مدھم تھی، خانہ کعبہ روشنیوں سے اب بھی نور سے بھرا ہوا تھا، لوگوں کا ہجوم رات کے اس پہر بھی اسی طرح تھا۔ خواب کی طرح خانہ کعبہ کا دروازہ بھی نہیں کھلا تھا، اس کے باوجود وہاں سے ہٹتے ہوئے سالار سکندر کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا۔ وہ اس کیفیت سے باہر آ رہا تھا جس میں وہ پچھلے 1 ماہ سے تھا، ایک عجیب سا قرار تھا جو اس دعا کے بعد اسے ملا۔ وہ اسی قرار اور تمنات کو لیے ہوئے 1 ہفتے کے بعد پاکستان لوٹ آیا۔ میں اگلے سال پی ایچ ڈی کے لیے امریکہ جا رہا ہوں۔ فرقان نے بے اختیار چونک کر سالار کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ سالار حیرانی سے مسکرایا۔ کیا مطلب کا کیا مطلب؟ میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں۔ یوں اچانک؟ اچانک تو نہیں، پی ایچ ڈی کرنی تو تھی مجھے، بہتر ہے اب کر لوں، سالار اطمینان سے بتا رہا تھا۔ وہ دونوں فرقان کے گاؤں سے واپس آ رہے تھے۔ فرقان ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ سالار نے اچانک اسے اپنی پی ایچ ڈی کے ارادے کے بارے میں بتایا۔ میں نے بینک کو بتا دیا ہے، میں نے ریزائن کرنے کا سوچا ہے، لیکن وہ مجھے چھٹی دینا چاہ رہے ہیں۔
ابھی میں نے سوچا نہیں کہ میں ان کی آفر کو قبول کر لوں یا پھر ریزائن کر دوں۔ تم ساری پلاننگ کیے بیٹھے ہو۔ ہاں یار، میں مذاق نہیں کر رہا، میں واقعی اگلے سال پی ایچ ڈی کے لیے جا رہا ہوں۔ چند ماہ پہلے تک تو تمہارا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ارادے کا کیا ہے، وہ تو ایک دن میں بن جاتا ہے۔ سیلان نے کندھے جھٹکتے ہوئے کھڑکی کے شیشے سے باہر نظر آنے والے کھیتوں کو دیکھتے ہوئے کہا، میں ویسے بھی بینکنگ کے متعلق ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں، مگر یہاں میں پچھلے کچھ سالوں میں اتنا مصروف رہا ہوں کہ اس پر کام نہیں کر سکا۔ میں چاہتا ہوں پی ایچ ڈی کے دوران میں یہ کتاب لکھ کر شائع بھی کروں۔ میرے پاس کچھ فرصت ہوگی تو میں یہ کام آسانی سے کر لوں گا۔ فرقان کچھ دیر خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا، پھر اس نے کہا، اور اسکول، اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کچھ نہیں ہوگا، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ بورڈ آف گورنر ہے، وہ لوگ آتے جاتے ہیں، تم ہو، میں نے پاپا کو بھی اس بارے میں بتایا ہے، وہ بھی آیا کریں گے یہاں پر۔ میرے نہ ہونے یا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ اسکول بہت پہلا سالار سکندر کی تھمائی ہوئی لاٹھیاں چھوڑ چکا ہے، آئندہ بھی اسے ان کی ضرورت نہیں پڑے گی، مگر میں مکمل طور پر اس سے قطع تعلق نہیں کر رہا، میں اس کو دیکھتا رہوں گا۔ کبھی میری مدد کی ضرورت پڑے تو آ جایا کرو، پہلے تو ایسا ہی کرتا تھا۔ وہ اب تھرمس میں سے چائے کپ میں ڈال رہا تھا۔ پی ایچ ڈی کے بعد کیا کرو گے؟ فرقان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ واپس آؤں گا، پہلے کی طرح یہیں پر کام کروں گا، ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا۔ سیلان نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے کو تھپکا۔ کیا چند سالوں بعد نہیں جا سکتے تم؟ نہیں، جو کام آج ہونا چاہیے اسے آج ہی ہونا چاہیے۔ میرا موڈ ہے آگے پڑھنے کا، چند سال بعد شاید خواہش نہ رہے۔ سیلان نے چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے کہا، وہ اب بائیں ہاتھ سے ریڈیو کو ٹون کرنے میں مصروف ہو گیا۔ روٹری کلب والے اگلے ویکنڈ پر ایک فنکشن کر رہے ہیں، میرے پاس انویٹیشن آیا ہے، چلو گے؟ اس نے ریڈیو کو ٹیون کرتے ہوئے فرقان سے پوچھا۔ کیوں نہیں چلوں گا، ان کے پروگرام دلچسپ ہوتے ہیں، فرقان نے جواباً کہا۔ گفتگو کا موضوع بدل چکا تھا۔ اس دن اتوار تھا۔ سالار صبح دیر سے اٹھا، اخبار لے کر سرخیوں پر نظر دوڑتے ہوئے وہ کچن میں ناشتہ کرنے گیا۔ اس نے صرف منہ ہاتھ دھویا تھا، شیو نہیں کی۔ نائٹ ڈریس کے اوپر ہی اس نے ایک ڈھیلا ڈھالا سویٹر پہن لیا۔ اس نے کیٹلی میں چائے کا پانی بھی رکھا تھا جب ڈور بیل کی آواز سنائی دی۔ وہ اخبار ہاتھ میں پکڑے کچن سے باہر آ گیا۔ دروازہ کھولنے پر اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا جب اس نے سعیدہ اماں کو وہاں کھڑا پایا۔ سالار نے دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے اس نے کہا، اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ انہوں نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس کے سر پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ اندر آئیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک لگ تو نہیں رہے، کمزور ہو گئے ہو، چہرہ بھی کالا ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنی اینک کے شیشوں کے پیچھے سے اس کے چہرے پر غور کیا۔ رنگ کالا نہیں ہوا، میں نے شیو نہیں کی۔ سالار نے بے اختیار اپنی مسکراہٹ روکی۔ وہ ان کے ساتھ چلتا ہوا اندر آ گیا۔ لو بھلا، شیو کیوں نہیں کی؟ اچھا، داڑھی رکھنا چاہتے ہو؟ بہت اچھی بات ہے، نیکی کا کام ہے، بہت اچھا کر رہے ہو، وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ نہیں اماں، داڑھی نہیں رکھ رہا ہوں، آج اتوار ہے، دیر سے اٹھا ہوں، کچھ دیر پہلے ہی، اس لیے شیو نہیں کی۔ وہ ان کی باتوں پر محظوظ ہوتا تھا۔ دیر سے کیوں اٹھتے ہو بیٹا؟ دیر سے اٹھا نہ کرو، صبح جلدی اٹھ کر فجر کی نماز پڑھا کرو، چہرے پر رونق آتی ہے۔ اسی لیے تو تمہارا چہرہ مرجھایا ہوا ہے۔ صبح نماز پڑھ کر بندہ قرآن پاک پڑھے، پھر سیر کو چلا جائے، صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اور اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں نماز پڑھ کر سویا تھا، صرف اتوار والے دن ہی دیر سے اٹھتا ہوں، ورنہ روزانہ صبح ہی اٹھتا ہوں، جو آپ کہہ رہی ہیں وہی کرتا ہوں۔ وہ اس کی وضاحت پہ بے حد خوش نظر آنے لگی۔ بہت اچھی بات ہے، اسی لیے تو تمہارا چہرہ چمک رہا ہے، رونق نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں ایک بار پھر تبدیلی کی۔ آپ کیا لیں گی؟ وہ اپنے چہرے پر کوئی تبصرہ نہیں سننا چاہتا تھا، اس لیے اس نے موضوع بدلا۔ ناشتہ کریں گی؟ نہیں، میں ناشتہ کر کے آئی ہوں، صبح 6-7 بجے میں ناشتہ کر لیتی ہوں، 11 11 ساڑھے 11 تو میں دوپہر کا بھی کھانا کھا لیتی ہوں۔
انہوں نے اپنے معمولات سے آگاہ کیا۔ تو پھر دوپہر کا کھانا کھا لیں، 10:30 تو ہو رہے ہیں۔ نہیں ابھی تو مجھے بھوک نہیں ہے، تم میرے پاس آ کر بیٹھو، میں آتا ہوں ابھی۔ وہ ان کے انکار کے باوجود کچن میں آ گیا۔ پورے 6 ماہ سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، تم نے ایک بار بھی شکل نہیں دکھائی، حالانکہ وعدہ کیا تھا تم نے۔ اسے کچن میں ان کی آواز سنائی دی۔ میں بہت مصروف تھا اماں جی، اس نے اپنے لیے چائے تیار کرتے ہوئے کہا۔ لو ایسی بھی کیا مصروفیت؟ ارے بچے مصروف تو وہ ہوتے ہیں جن کی بیوی بچے ہوتے ہیں، نہ تم نے گھر بسایا، نہ تم نے گھر والوں کے ساتھ رہتے ہو، پھر بھی کہتے ہو مصروف تھا۔ وہ ٹوسٹر سے سلائس نکالتے ہوئے ان کی بات پر مسکرایا۔ اب یہی دیکھو کہ یہ تمہارے کام تو کرنے والے نہیں۔ وہ اسے چائے کی ٹرے لاتے دیکھ کر بولی۔ میں تو کہتی ہوں کہ یہ کام مرد کے کرنے والے ہی نہیں ہیں۔ وہ کچھ کہے بغیر مسکراتے ہوئے میز پر برتن رکھنے لگا۔ اب دیکھو بیوی ہوتی تو یہ کام بیوی کر رہی ہوتی، مرد اچھا لگتا ہی نہیں ایسے کام کرتے ہوئے۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں اماں جی، مگر اب مجبوری ہے، اب بیوی نہیں تو کیا کر سکتا ہوں۔ سلار نے چائے کا کپ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ انہیں اس کی بات پر جھٹکا لگا۔ یہ کیا بات ہوئی، کیا کیا جا سکتا ہے؟ ارے بچے، دنیا لڑکیوں سے بھری ہوئی ہے، تمہارے تو اپنے ماں باپ بھی ہیں، ان سے کہو تمہارا رشتہ طے کریں، یا تم چاہو تو میں کوشش کروں۔ سلار کو یکدم حال کی سنگینی کا احساس ہونے لگا۔ نہیں اماں جی، آپ چائے پئیں، میں بہت خوش ہوں اپنی زندگی سے۔ جہاں تک گھر کے کاموں کا تعلق ہے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ بولو اب تم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، میں تو تمہاری بات کر رہی ہوں۔ وہ کچھ گڑبڑا گئی۔ آپ یہ بسکٹ لیں اور کیک بھی۔ سلار نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ ارے ہاں، جس کام کے لیے میں آئی ہوں وہ تو میں بھول ہی گئی۔ انہیں اچانک یاد ہے، اپنے ہاتھ میں پکڑا بڑا سا بیگ انہوں نے کھول کر اندر کچھ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تمہاری بہن کی شادی طے ہو چکی ہے۔ سلار کو چائے پیتے بے اختیار اچھو لگا۔ میری بہن کی؟ اماں جی، میری بہن کی شادی کو 5 سال پہلے ہو چکی ہے، اس نے کچھ ہکا بکا ہوتے ہوئے بتایا۔ وہ اتنی دیر میں اپنے بیگ سے ایک کارڈ برآمد کر چکی تھی۔ ارے میں اپنی بیٹی کی بات کر رہی ہوں، آمنہ کی، تمہاری بہن ہی ہوئی نا؟ انہوں نے اس کے جملے پر بڑے افسوس کے عالم میں اسے دیکھتے ہوئے کارڈ تھمایا۔ سلار کو بے اختیار ہنسی آئی۔ کل تک وہ اسے اس کی بیوی بنانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی اور اب یکدم بہن بنا دیا، مگر اس کے باوجود سلار کو بے تحاشا اطمینان محسوس ہوا۔ کم از کم اب اسے ان سے یا ان کی بیٹی سے کوئی خطرہ تو نہیں رہا تھا۔ بہت مبارک ہو۔ کب ہو رہی ہے شادی؟ اس نے کارڈ کھولتے ہوئے کہا۔ اگلے ہفتے۔ چلے اماں جی، آپ کی فکر تو ختم ہو گئی۔ سلار نے میری کی بجائے آپ کا لفظ استعمال کیا۔ ہاں اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی جگہ رشتہ ہو گیا ہے، میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی، پھر میں بھی اپنے بیٹوں کے پاس انگلینڈ چلی جاؤں گی۔ سلار نے کارڈ پر ایک سرسری سی نظر دوڑائی۔ یہ کارڈ تمہیں دینے خاص طور پر آئی ہوں، اس بار کوئی بہانہ نہیں سنوں گی، تمہیں شادی پر آنا ہے، بھائی بن کر رخصت کرنا بہن کو۔ سلار نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے چائے کا کپ لیا۔ آپ فکر نہ کریں، میں ضرور آؤں گا۔ وہ کپ نیچے رکھ کر سلائس پر مکھن لگانے لگا۔ یہ فرقان کا کارڈ بھی لے کر آئی ہوں میں، اس کو بھی دے دینا۔ انہیں اب فرقان کی یاد ستانے لگی۔ فرقان کو تو آج بھابھی کے ساتھ اپنے سسرال جانا تھا، اب تو نکل چکا ہوگا، آپ مجھے دے دیں، میں اسے دے دوں گا، سلار نے کہا۔ تم اگر بھول گئے تو؟ وہ مطمئن نہیں ہوئی۔ میں نہیں بھولوں گا۔ اچھا میں فون پر آپ کی بات کروا دیتا ہوں۔ وہ یکدم خوش ہوئی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، تم فون پر اس سے میری بات کروا دو۔ سلار اٹھ کر فون اسی میز پر لے آیا۔ فرقان کا موبائل نمبر ڈائل کر اس نے اسپیکر آن کر دیا اور خود ناشتہ کرنے لگا۔ فرقان، سعیدہ اماں آئی ہوئی ہیں میرے پاس۔ فرقان کی کال ریسیو کرنے پر اس نے بتایا۔ ان سے بات کرو۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اب فرقان اور سعیدہ اماں کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی۔ 10 منٹ بعد جب یہ گفتگو ختم ہوئی تو سلار ناشتہ ختم کر چکا تھا۔ برتن کچن میں رکھتے ہوئے اسے خیال آیا، آئی کس کے ساتھ تھی آپ؟ وہ باہر نکل آیا۔ اپنے بیٹے کے ساتھ، سعیدہ اماں نے اطمینان سے کہا۔ اچھا بیٹا آ گیا آپ کا؟ چھوٹے والا یا بڑے والا؟ سلار نے دلچسپی لی۔
میں ساتھ والوں کے راشد کی بات کر رہی ہوں، سعیدہ اماں نے بے اختیار برا مانا۔ سلان نے ایک گہرا سانس لیا۔ اسے اندازہ ہو گیا سعیدہ اماں کے لیے ہر لڑکا اپنا بیٹا، ہر لڑکی اپنی بیٹی تھی۔ وہ بڑے آرام سے رشتے گھڑ لیتی تھی۔ تو وہ کہاں ہے؟ سلان نے پوچھا۔ وہ چلا گیا، موٹر سائیکل پر آئی ہوں اس کے ساتھ، آندھی کی رفتار سے چلائی ہے اس نے۔ 9 بجے بیٹھی ہوں، پورے 10:30 بجے ادھر پہنچا دیا اس نے۔ میری ایک نہیں سنی اس نے، سارا راستہ بار بار یہی کہتا رہا، آہستہ چلا رہا ہوں۔ یہاں اترتے وقت کہنے لگا، آپ کے ساتھ موٹر سائیکل پر میرا آخری سفر تھا، دوبارہ کہیں جانا ہو تو پیدل لے کر جاؤں گا آپ کو۔ سلار کو ہنسی آئی۔ آدھا گھنٹے میں طے ہونے والے راستے کو 1.5 گھنٹے میں طے کرنے والی جھنجھلاہٹ کا وہ اندازہ کر سکتا تھا۔ بوڑھوں کے ساتھ وقت گزارنا خاصا مشکل کام تھا، یہ وہ سعیدہ اماں کے ساتھ ہونے والی پہلی ملاقات میں ہی جان گیا تھا۔ تو واپس کیسے جائیں گی؟ راشد لینے آئے گا آپ کو؟ ہاں، اس نے کہا تو تھا کہ میں میچ ختم ہونے کے بعد آپ کو لے جاؤں گا، اب دیکھو کب آتا ہے۔ وہ اسے ایک بار پھر اپنی بیٹی اور اس کے ہونے والے سسرال کے بارے میں اطلاعات پہنچانے لگی۔ مسکراتے ہوئے بڑی فرمانبرداری سے سنتا رہا۔ اس قسم کی معلومات میں اس کی کیا دلچسپی ہو سکتی تھی، مگر سعیدہ اماں اب اس کے ساتھ بینکنگ کے بارے میں تو گفتگو نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر وہ یوں ظاہر کرتا رہا جیسے وہ ہر بات سمجھ رہا ہے۔ دوپہر کا کھانا اس نے ان کے ساتھ کھایا۔ اس نے ان کے سامنے فریزر سے کچھ نکال کر گرم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ایک بار پھر شادی کے فائدے اور ضرورت پر لیکچر نہیں سننا چاہتا تھا۔ اس نے ایک ریسٹورنٹ فون کر لنچ آرڈر کیا۔ 1 گھنٹے کے بعد کھانا آ گیا۔ کھانے کے وقت تک راشد نہیں آیا تو سلان نے ان کی تشویش کو کم کرنے کے لیے کہا، میں گاڑی پر چھوڑ آتا ہوں آپ کو۔ وہ فوراً تیار ہو گئی۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، اس طرح تم میرا گھر بھی دیکھ لو گے۔ اماں جی، میں آپ کا گھر جانتا ہوں، سلان نے کار کی چابی تلاش کرتے ہوئے انہیں یاد دلایا۔ آدھا گھنٹے کے بعد ان کی گلی میں تھا جہاں سعیدہ اماں کا گھر تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر انہیں اندر گلی میں دروازے تک چھوڑ گیا۔ انہوں نے اسے اندر آنے کی دعوت کی، جسے اس نے شکریہ کے ساتھ رد کر دیا۔ آج نہیں، آج بہت کام ہے، وہ اپنی بات کہہ کر پچھتایا۔ بچے، اس لیے کہتی ہوں شادی کر لو، بیوی ہوگی تو سارے کام دیکھ لے گی، تم کہیں آ جا سکو گے۔ اب یہ تو کوئی زندگی نہیں کہ چھٹی کے دن بھی کام کے لے کر بیٹھے رہو۔ انہوں نے افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ جی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب میں جاؤں؟ اس نے کمال فرمانبرداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ، مگر یاد رکھنا شادی پر ضرور آنا۔ فرقان سے بھی ایک بار پھر کہہ دینا کہ وہ بھی آئے اور اس کا کارڈ ضرور پہنچا دینا۔ سلار نے ان کے دروازے پر لگی ہوئی ڈور بیل دوبارہ بجائی اور خداحافظ کہتے ہوئے پلٹا۔ اپنے پیچھے اس نے دروازہ کھولنے کی آواز سنی۔ سعیدہ اماں اپنی بیٹی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ پھر کیا پروگرام ہے، چلو گے؟ فرقان نے اگلے دن شام کو اس سے کارڈ لیتے ہوئے کہا، نہیں، میں تو اس ویکنڈ پر کراچی جا رہا ہوں، IBA کے ایک سیمینار کے لیے۔ اتوار کو میری واپسی ہوگی، میں تو آ کر بس سوؤں گا۔ نوتھنگ ایلس، تمہیں جانا ہے، میں لفافہ دے دوں گا، وہ تم میری طرف سے معذرت کر دینا، سلار نے کہا۔ کتنے افسوس کی بات ہے سلار، وہ خود کارڈ دے کر گئی ہیں، اتنی محبت سے بلایا ہے، فرقان نے کہا۔ جانتا ہوں، لیکن میں ادھر جا کر وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ ہم بس تھوڑی دیر بیٹھیں گے پھر آ جائیں گے۔ فرقان، میری واپسی کنفرم نہیں ہے، ہو سکتا ہے میں اتوار کو ہی نہ آ سکوں یا اتوار کی رات کو آ جاؤں۔ بے حد فضول آدمی ہو تم، وہ بڑی مایوس ہوں گی۔ کچھ نہیں ہوگا، میرے نہ ہونے سے ان کی بیٹی کی شادی تو نہیں رکے گی نا؟ ہو سکتا ہے انہیں پہلے ہی میرے نہ آنے کا اندازہ ہو۔ ویسے بھی فرقان، تم اور میں کوئی اتنے اہم مہمان نہیں ہیں، سلار نے لاپرواہی سے کہا۔ بہرحال میں اور میری بیوی تو جائیں گے، چاہے ہم کم اہم مہمان ہی کیوں نہ ہوں، فرقان نے ناراضگی سے کہا۔ میں نے کب روکا ہے، ضرور جاؤ، تمہیں بھی جانا چاہیے، سعیدہ اماں کے ساتھ تمہاری مجھ سے زیادہ بے تکلفی اور دوستی ہے، سلار نے کہا۔ مگر سعیدہ اماں کو میری بجائے تمہارا زیادہ خیال رکھتی ہیں، فرقان نے جتایا۔ وہ مروتاً ہوتی ہے، سلار نے اس کی بات کو سنجیدگی سے لیے بغیر کہا۔ جو بھی ہونا ہے، بہرحال تمہارا خیال تو ہوتا ہے انہیں،
چلو اور کچھ نہیں تو ڈاکٹر باسط کی عزیزہ کی سمجھ کر تم ان کے ساتھ چلے جانا۔ فرقان نے ایک اور حربہ آزمایا۔ ڈاکٹر صاحب تو خود نہیں یہاں ہیں، وہ تو شاید شادی میں شرکت نہ کریں، اگر وہ یہاں ہوتے بھی تو کم از کم مجھے تمہاری طرح مجبور نہیں کرتے۔ اچھا میں بھی نہیں کرتا تمہیں مجبور، نہیں جانا چاہتے تو مت جاؤ، فرقان نے کہا۔ سالار ایک بار پھر اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ مصروف ہو چکا تھا۔ وہ ایک سرسبز وسیع سبززار تھا جہاں وہ دونوں موجود تھے۔ وسیع کھلے سبززار میں درخت تھے مگر زیادہ بلند نہیں۔ خوبصورت پھولدار جھاڑیاں تھیں، چاروں طرف خاموشی تھی۔ وہ دونوں کسی درخت کے سائے بیٹھنے کی بجائے پھولدار جھاڑی کے قریب کھلی دھوپ میں بیٹھے تھے۔ امامہ اپنے گھٹنوں سے گرد باز لپٹے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی اور وہ گھاس پر چٹ لیٹا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، ان دونوں کے جوتے کچھ فاصلے پر پڑے ہوئے تھے۔ امامہ نے اس بار خوبصورت سفید چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ ان دونوں کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی۔ امامہ اس سے کچھ کہتے ہوئے دور کسی چیز کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے لیٹتے لیٹتے اس کی چادر کے ایک پہلو سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، یوں جیسے دھوپ کی شعاعوں سے آنکھوں کو بچانا چاہتا ہو۔ اس کی چادر نے اسے عجیب سا سکون اور سرشاری دی۔ امامہ نے چادر کے سرے کو اس کے چہرے سے ہٹانے یا کھینچنے کی کوشش نہیں کی۔ دھوپ اس کے جسم کو تراوٹ بخش رہی تھی۔ آنکھیں بند کیے وہ اپنے چہرے پر موجود چادر کے لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ اس پر غنودگی طاری ہو رہی تھی، وہ نیند سے اسے اپنی گرفت میں لے رہی تھی۔ سالار نے یکدم آنکھیں کھول دی۔ وہ اپنے بیڈ پر چٹ لیٹا ہوا تھا، کسی چیز نے اس کی نیند کو توڑ دیا تھا۔ وہ آنکھیں کھولے کچھ دیر بے یقینی سے اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتا رہا۔ یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ ایک اور خواب، ایک اور ہوس۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور تب اس کو اس موبائل فون کی آواز نے متوجہ کیا جو مسلسل اس کے سرانے بج رہا تھا۔ یہ فون ہی تھا جو اس کے خواب سے اسے باہر لے آیا تھا۔ قدرے جھنجھلاتے ہوئے اس نے لیٹے لیٹے ہاتھ بڑھا کر اس نے موبائل اٹھایا۔ دوسری طرف فرقان تھا۔ کہاں تھے سالار؟ کب سے فون کر رہا ہوں، اٹینڈ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ فرقان نے اس کی آواز سنتے ہی کہا۔ میں سو رہا تھا، سالار نے کہا اور اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اب اس کی نظر اب پہلی بار گھڑی پر پڑی جو 4 بجا رہی تھی۔ تم فوراً سعیدہ اماں کے ہاں چلے آؤ، دوسری طرف سے فرقان نے کہا۔ کیوں؟ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں تو… فرقان نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں جانتا ہوں تم نے مجھے بتایا تھا مگر یہاں کچھ ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ کیسی ایمرجنسی؟ سالار کو تشویش ہوئی۔ تم یہاں آؤ گے تو پتہ چل جائے گا۔ تم فوراً یہاں پہنچو، میں فون بند کر رہا ہوں۔ فرقان نے فون بند کر دیا۔ سالار کچھ پریشانی کے عالم میں فون کو دیکھتا رہا۔ فرقان کی آواز سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ پریشان تھا، مگر سعیدہ اماں کے ہاں پریشانی کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے؟ 15 منٹ میں کپڑے تبدیل کرنے کے بعد گاڑی میں تھا۔ فرقان کی اگلی کال اس نے کار میں ریسیو کی تھی۔ تم کچھ بتاؤ تو صحیح، مجھے پریشان کر دیا تم نے، سالار نے اس سے کہا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ادھر ہی آ رہے ہو، یہاں آؤ گے تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ میں فون پر تفصیلی بات نہیں کر سکتا۔ فرقان نے ایک بار پھر فون بند کر دیا۔ تیز رفتار سے ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے آدھا گھنٹے کا سفر تقریباً 15 منٹ میں طے کیا تھا۔ فرقان اسے سعیدہ اماں کے گھر کے باہر ہی مل گیا۔ سالار کا خیال تھا کہ سعیدہ اماں کے یہاں اس وقت بہت چہل پہل ہو گئی، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہاں دور دور تک کسی کی بارات کے آثار بھی نہیں تھے۔ فرقان کے ساتھ وہ بیرونی دروازے کے بائیں طرف بنے ہوئے ایک پرانی طرز کے ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ آخر ہوا کیا ہے جو تم نے مجھے اس طرح بلایا ہے؟ سالار اب الجھ رہا تھا۔ سعیدہ اماں اور ان کی بیٹی کے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ فرقان نے اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھے ہوئے سالار کو بتایا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ کیسا مسئلہ؟ جس لڑکے سے اس کی شادی ہو رہی تھی، اس لڑکے نے کہیں اور اپنی مرضی سے شادی کر لی ہے۔ مائی گڈنس، سالار کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ان لوگوں نے ابھی کچھ دیر پہلے سعیدہ اماں کو یہ سب کچھ فون پر بتا کر ان سے معذرت کی ہے۔ وہ لوگ اب بارات نہیں لا رہے۔ میں ابھی کچھ دیر پہلے ان لوگوں کے ہاں گیا ہوا تھا۔
مگر وہ لوگ واقعی مجبور ہیں۔ انہیں اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اس لڑکے نے بھی انہیں صرف فون پر ہی اطلاع دی ہے۔ فرقان تفصیل بتانے لگا۔ اگر وہ لڑکا شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تو اسے پہلے ہی ماں باپ کو صاف صاف بتا دینا چاہیے تھا۔ بھاگ کر شادی کر لینے کی ہمت تو تھی لیکن ماں باپ کو شادی سے انکار کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ سلار نے ناپسندیدگی سے کہا، سیدہ اماں کے بیٹوں کو اس وقت یہاں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اس معاملے کو ہینڈل کر سکتے، لیکن اب وہ نہیں ہیں تو کسی نہ کسی کو تو سب کچھ دیکھنا تھا۔ سیدہ اماں کے کوئی اور قریبی رشتہ دار نہیں ہیں؟ سلار نے پوچھا۔ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ڈاکٹر باسط علی سے بات کی تھی فون پر، فرقان نے اسے بتایا، لیکن ڈاکٹر صاحب بھی فوری طور پر کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یہاں ہوتے اور بات تھی، سلار نے کہا۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہارا فون پر ان سے بات کرواؤں۔ فرقان کی آواز ایک بار کچھ دھیمی تھی۔ میری بات؟ لیکن کس لیے؟ سلار حیران ہوا۔ ان کا خیال ہے کہ اس وقت تم سیدہ اماں کی مدد کر سکتے ہو۔ میں؟ سلار نے چونک کر کہا، میں کس طرح مدد کر سکتا ہوں؟ آمنہ سے شادی کر کے؟ سلار دم بہت پلکیں چپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اس نے بمشکل فرقان سے کہا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ سلار کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھر تمہیں پتہ نہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ فرقان برق رفتاری سے اٹھ کر اس کے رستے میں حائل ہو گیا۔ کیا سوچ کر تم نے یہ بات کہی؟ سلار اپنی آواز پر قابو نہیں رکھ سکا۔ میں نے یہ سب کچھ تم سے ڈاکٹر صاحب کے کہنے پر کہا ہے۔ سلار کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ تم نے انہیں میرا نام کیوں نہیں دیا؟ میں نے نہیں دیا سلار، انہوں نے خود تمہارا نام لیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تم سے درخواست کروں کہ تم اس وقت سیدہ اماں کی بیٹی سے شادی کر لو۔ کسی نے سلار کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچی تھی یا سر سے آسمان، اسے اندازہ نہیں ہوا۔ وہ پلٹ کر واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں شادی شدہ ہوں فرقان، تم نے انہیں بتایا؟ ہاں میں نے انہیں بتایا کہ تم نے کئی سال پہلے ایک لڑکی سے نکاح کیا تھا مگر پھر وہ لڑکی دوبارہ تمہیں نہیں ملی۔ وہ اس کے باوجود یہ چاہتے ہیں کہ تم آمنہ سے شادی کر لو۔ فرقان وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ اور امامہ، اس کا کیا ہوگا؟ تمہاری زندگی میں امامہ کہیں نہیں ہے۔ اتنے سالوں میں کون جانتا ہے وہ کہاں ہے بھی ہے کہ نہیں؟ سلار نے تراشی سے اس کی بات کاٹی۔ اس بات کو رہنے دو، وہ ہے یا نہیں؟ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اگر کل امامہ آ جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ تم یہ بات ڈاکٹر صاحب سے کرو، فرقان نے کہا۔ نہیں، تم یہ سب کچھ سیدہ اماں کو بتاؤ، آمنہ کو بتاؤ۔ ضروری تو نہیں کہ وہ ایک ایسے شخص کو قبول کر لے جس کی پہلے بھی ایک بیوی ہو۔ ایسا ہوتا ہے تو پھر اس لڑکے کو قبول کر لیتی جس نے کہیں اور شادی کر لی۔ وہ اگر بارات لے کر آ جاتا تو شاید یہ بھی ہو جاتا۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ آمنہ سے دوسری شادی کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اسے ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ ہاں ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن کام اس وقت نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر صاحب نے آمنہ کے لیے غلط انتخاب کیا ہے۔ میں آمنہ کو کیا دے سکتا ہوں؟ میں تو اس آدمی سے بھی بدتر ہوں جو ابھی اس کو چھوڑ گیا ہے، سلار نے بے چارگی سے کہا۔ سلار، انہیں اس وقت کسی کی ضرورت ہے۔ ضرورت کے وقت صرف وہی آدمی سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے جو سب سے زیادہ قابل اعتبار ہو۔ تم زندگی میں اتنے بہت سے لوگوں کی مدد کرتے آ رہے ہو، کیا ڈاکٹر باسط علی کی مدد نہیں کر سکتے؟ میں نے لوگوں کی پیسے سے مدد کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھ سے پیسہ مانگ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ فرقان کچھ کہتا ہے اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے نمبر دیکھ کر موبائل سلار کی طرف بڑھا دیا۔ ڈاکٹر صاحب کی کال آ رہی ہے۔ سلار نے جلتے ہوئے چہرے کے ساتھ موبائل پکڑ لیا۔ وہاں بیٹھے موبائل کان سے لگائے ہوئے سلار کو پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ زندگی میں ہر بات ہر شخص سے نہیں کی جا سکتی۔ وہ جو کچھ فرقان سے کہہ رہے تھے وہ ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا تھا، انہیں دلائل نہیں دے سکتا تھا، نہ بہانے بنا سکتا تھا۔ انہوں نے محسوس نرم لہجے میں اس سے درخواست کی تھی، اگر آپ اپنے والدین سے اجازت لے سکیں تو آمنہ سے شادی کر لیں، وہ میری بیٹی جیسی ہے۔ بلکہ آپ سمجھے میں اپنی بیٹی کے لیے آپ سے درخواست کر رہا ہوں، آپ کو تکلیف دے رہا ہوں، لیکن میں ایسا کرنے کے لیے مجبور ہوں۔
آپ جیسا چاہیں گے میں ویسا ہی کروں گا، اس نے مدھم آواز میں ان سے کہا۔ آپ مجھ سے درخواست نہ کریں، آپ مجھے حکم دیں، اس نے خود کو کہتے پایا۔ فرقان تقریباً 10 منٹ کے بعد اندر آیا۔ سلار موبائل فون ہاتھ میں پکڑے گمسم فرش پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ ڈاکٹر صاحب سے بات ہو گئی تمہاری؟ فرقان نے اس کے بالمقابل ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے مدھم آواز میں اس سے پوچھا۔ سلار نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر کچھ کہے بغیر سینٹر ٹیبل پر اس کا موبائل رکھ دیا۔ میں رخصتی ابھی نہیں کرواؤں گا، بس نکاح کافی ہے، اس نے چند لمحوں کے بعد کہا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہا تھا۔ فرقان کو بے اختیار اس پر ترس آیا۔ وہ مقدر کا شکار ہونے والا پہلا انسان نہیں تھا۔ سڑک پر گہما گہمی تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی۔ رات بہت تیزی سے گزری جا رہی تھی۔ گہری دھند ایک بار پھر ہر چیز کو اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ سڑک پر چلنے والی اسٹریٹ لائٹ کی روشنی دھند کو چیرتے ہوئے اس کی بالکنی کی تاریکی کو دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جہاں منڈیر کے پاس ایک اسٹول پر سلار بیٹھا ہوا تھا، منڈیر پر اس کے سامنے کافی کا ایک مگ بھی پڑا ہوا تھا، جس میں وہ اٹھنے والی گرم بھاپ دھند کے پس منظر میں عجیب سی شکلیں بنانے میں مصروف تھا، اور وہ سینے پر دونوں ہاتھ لپٹے نیچے سنسان سڑک کو دیکھ رہا تھا، جو دھند کے اس غلاف میں بہت عجیب نظر آ رہی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور وہ چند منٹ پہلے ہی گھر پہنچا تھا، سیدہ اماں کے گھر۔ نکاح کے بعد وہ وہاں رکا نہیں تھا، اسے وہاں عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی لے کر بے مقصد شام سے رات گئے تک سڑکوں پر پھرتا رہا۔ اس کا موبائل آف تھا، وہ بیرونی دنیا سے اس وقت کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ موبائل آن ہوتا تو فرقان اس سے رابطہ کرتا، بہت سی وضاحتیں دینے کی کوشش کرتا، یہاں ڈاکٹر صاحب رابطہ کرتے تو اس کا شکریہ ادا کرتے۔ وہ یہ دونوں چیزیں نہیں چاہتا تھا، اس وقت مکمل خاموشی چاہتا تھا۔ اٹھتے ہوئے باپ کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک بار پھر چند گھنٹے پہلے کے واقعات کے بارے میں سوچا۔ سب کچھ ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا، کاش خواب ہی ہوتا۔ اسے وہاں بیٹھے کئی ماہ پہلے حرم پاک میں مانگی جانے والی دعا یاد آ گئی۔ تو کیا اسے میری زندگی سے نکال دینے کا فیصلہ ہوا ہے؟ اس نے تکلیف سے سوچا۔ تو پھر یہ اذیت بھی ختم ہونی چاہیے۔ میں نے اس اذیت سے رہائی بھی مانگی تھی، میں نے اس کی یادوں سے فرار بھی ہونا چاہا۔ اس نے منڈیر پر رکھا گرم کافی کا مگ اپنے سرد ہاتھوں میں تھام لیا۔ تو امامہ، بالآخر تو میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی۔ اس نے کافی کی تلخی اپنے اندر اتار لی۔ وہ اب کیا میں پچھتاؤں کہ کاش میں کبھی سیدہ اماں کو اس سڑک پر نہ دیکھتا، میں ان کو لفٹ نہ دیتا، ان کا گھر مل جاتا اور میں انہیں وہاں ڈراپ کر کے آ جاتا، ان کو اپنے گھر نہ لاتا، روابط بڑھتے، نہ وہ اسے شادی پر مجھے بلاتی، یا پھر کاش میں آج کراچی میں ہی نہ ہوتا، یہاں ہوتا ہی نہیں، یا موبائل آف کر کر سوتا، فون کا ریسیور رکھ دیتا، فرقان کی کال ریسیو ہی نہیں کرتا، یا پھر کاش میں ڈاکٹر باسط علی کو نہ جانتا ہوتا، ان کے کہنے پر مجھے مجبور ہونے پڑا۔ شاید مجھے یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ امامہ میرے لیے نہیں ہے۔ اس نے کافی کا مگ دوبارہ منڈیر پر رکھ دیا۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے، پھر جیسے کوئی خیال آنے والا اپنا والیٹ نکال لیا۔ والیٹ کی ایک جیب میں اس نے ایک طے شدہ کاغذ نکال کر کھول لیا۔ ڈیئر انکل، مجھے آپ کے بیٹے کی موت پر بہت افسوس ہوا ہے۔ چند سال پہلے میری وجہ سے آپ کو بہت تکلیف اٹھانی پڑی، میں اس لیے معذرت ہوا ہوں۔ مجھے سلار کو کچھ رقم ادا کرنی ہے، وہ میں اب آپ کو بھیج رہی ہوں۔ خدا حافظ، امامہ ہاشم۔ اس نے 9 ماہ میں کتنی بار اس کاغذ کو پڑھا تھا اسے یاد نہیں۔ اس کاغذ کو چھوتے ہوئے اسے اس کاغذ میں امامہ کے لمس محسوس ہوتا، اس کے ہاتھ سے لکھا ہوا اپنا نام کاغذ پر تحریر ان چند جملوں میں اس کے لیے اپنائیت نہیں تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ امامہ اس کی موت کی خبر پر بھی بہت افسوس نہیں ہوا ہوگا۔ وہ خبر اس کے لیے 2.5 سال بعد رہائی کا پیغام بن کر آئی تھی۔ اسے کیسے افسوس ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود چند جملے اس کے لیے بہت اہم ہو گئے تھے۔ اس نے کاغذ پر لکھے جملوں پر اپنی انگلیاں پھیری۔ اس نے آخر میں لکھے امامہ ہاشم کے نام کو چھوا، پھر کاغذ کو دوبارہ اسی طرح طے کر کر والیٹ میں رکھ لیا۔ منڈیر پر کافی کا مگ سرد ہو چکا تھا۔ سلار نے ٹھنڈی کافی کے مگ کو ایک گھونٹ میں اپنے اندر اڈیل لیا۔
ڈاکٹر باسط علی ایک ہفتے تک لندن سے واپس پاکستان پہنچ رہے تھے اور اسے ان کا انتظار تھا۔ امامہ ہاشم کے بارے میں جو کچھ وہ اتنے سالوں سے انہیں نہیں بتا سکا وہ انہیں اب بتانا چاہتا تھا۔ اپنے ماضی کے بارے میں جو کچھ وہ انہیں نہیں بتا پایا تھا اب وہ ان سے کہنا چاہ رہا تھا اور انہیں بتانا چاہ رہا تھا۔ وہ اس بارے میں کیا سوچیں گے؟ رمضان کی چاند رات 4 تاریخ تھی۔ ڈاکٹر باسط علی واپس آ گئے تھے۔ وہ رات کو کافی دیر سے آئے تھے اور سالار نے اس وقت انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ رات کو ان کے پاس پہلے کی طرح جانا چاہتا تھا مگر وہ دوپہر کا خلاف توقع بینک میں ان کا فون آ گیا۔ سالار کے نکاح کے بعد یہ ان کا سالار کے ساتھ تیسرا رابطہ تھا۔ وہ کچھ دیر ان کا حال احوال دریافت کرتے ہوئے پھر انہوں نے اس سے کہا سالار آپ آج رات کو نہ آئیں، شام کو آ جائیں، افطاری میرے ساتھ کریں۔ ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، سالار نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر ان کے درمیان مزید گفتگو ہوتی رہی پھر ڈاکٹر باسط علی نے فون بند کر دیا۔ وہ اس دن بینک کے کچھ جلدی نکل آیا۔ اپنے فلیٹ پر کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ جب ان کے ہاں پہنچا تو اس وقت افطاری میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ وہ ڈاکٹر باسط علی کا ملازم اسے اجتماع والے بیرونی کمرے کی بجائے سیدھا اندر لاؤنج میں لے آیا تھا۔ ڈاکٹر باسط علی نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس کے بلغیر ہونے کے بعد بڑی محبت کے ساتھ اس کا ماتھا چوما۔ پہلے آپ ایک دوست کی حیثیت سے یہاں آتے تھے، آج آپ گھر کا ایک فرد بن کر یہاں آئے ہیں۔ وہ جانتا تھا ان کا اشارہ کس طرف ہے۔ آئیے بیٹھیے۔ وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود دوسرے صوفے پر بیٹھ گئے۔ بہت مبارک ہو آپ کو، اب تو آپ بھی گھر والے ہو گئے ہیں۔ سالار نے خاموش نظروں سے اور پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھا۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ میں بہت خوش ہوں آپ کی شادی آمنہ سے ہوئی، وہ میری چوتھی بیٹی کی طرح ہے اور اس رشتے سے آپ بھی میرے داماد ہیں۔ سالار نے نظریں جھکائیں۔ ان کی زندگی میں امامہ ہاشم کا باپ نہ لکھا ہوا ہوتا تو شاید ان کے منہ سے یہ جملہ سن کر وہ اپنے آپ پر فخر کرتا، مگر سارا فرق امامہ ہاشم تھی۔ سارا فرق وہی ایک لڑکی پیدا کر رہی تھی جو تھی اور نہیں تھی۔ ڈاکٹر باسط علی کچھ دیر اسے دیکھے پھر انہوں نے کہا آپ اتنے سالوں سے میرے پاس آ رہے ہیں، آپ نے کبھی مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ نکاح کر چکے ہیں، تب بھی نہیں جب وہ ایک دو بار آپ کی شادی کا ذکر ہوا تھا۔ سالار نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ نہیں دیکھا، میں آپ کو بتانا چاہتا تھا مگر بات کرتے کرتے چپ ہو گیا۔ کچھ عجیب تھا کہ میں آپ کو نہ بتا سکا۔ اس نے دل میں کہا کب ہوا تھا آپ کا نکاح؟ ڈاکٹر باسط علی دھیمے لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ 8.5 سال پہلے، تب میں 21 سال کا تھا، اس نے کسی شخص خیر معمول کی طرح کہا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ انہیں سب کچھ بتاتا گیا۔ ڈاکٹر باسط علی نے ایک بار بھی انہیں نہیں ٹوکا۔ اس کے خاموش ہو جانے کے بعد بہت دیر کے بعد بھی کچھ دیر وہ چپ رہے۔ بہت دیر بعد انہوں نے ان سے کہا آمنہ بہت اچھی لڑکی ہے، وہ خوش قسمت ہے کہ اسے ایک صالحہ مرد ملا۔ ان کی زندگی سالار کو ایک چابک کی طرح لگی۔ صالحہ؟ میں صالح مرد نہیں ہوں ڈاکٹر صاحب، میں تو اسفل السافلین ہوں۔ آپ مجھے جانتے ہیں، میرے لیے کبھی الفاظ استعمال کرتے نہ اس لڑکی کے لیے میرا انتخاب کرتے، آپ اپنی بیٹی کی طرح، جسے آپ اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے ہیں۔ ہم سب اپنی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر زمانہ جاہلیت سے ضرور گزرتے ہیں مگر گزر جاتے ہیں، بعض ساری زندگی اسی زمانے میں گزار دیتے ہیں۔ آپ اس میں سے گزر چکے ہیں، آپ کا پچھتاوا بتا رہا ہے آپ گزر چکے ہیں۔ میں آپ کا پچھتاوے سے روکوں گا، نہ توبہ سے نہ دعا سے۔ آپ پر فرض ہے اپنی ساری زندگی یہ کریں مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ شکر بھی ادا کریں کہ آپ نفس کی تمام برائیوں سے چھٹکارا پا چکے ہیں۔ اگر دنیا آپ کو اپنی طرف نہیں کھینچتی، اگر اللہ کے خوف سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اگر دوزخ کا تصور آپ کو ڈراتا، اگر آپ اللہ کی عبادت اس طرح کرتے جس طرح کرنی چاہیے، اگر نیکی آپ کو اس طرح اپنی طرف رائب کرتی اور برائی سے آپ رک جاتے تو پھر آپ صالح ہیں۔ کچھ صالح ہوتے ہیں، کچھ صالح بنتے ہیں۔ صالح ہونا خوش قسمتی کی بات ہے، صالح بننا دودھاری تلوار پر چلنے کے برابر ہے۔ اس میں زیادہ وقت لگتا ہے، اس میں زیادہ تکلیف سہنی پڑتی ہے۔ میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ صالح ہیں کیونکہ آپ
صالح بنے، اللہ آپ سے بڑے کام لے گا۔ سالار کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے اس بار پھر امام ہاشم کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا، کچھ نہیں کہا تھا۔ کیا آپ کا مطلب تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے نکل گئی ہیں؟ کیا اس کا مطلب تھا کہ وہ آئندہ کبھی بھی اس کی زندگی میں نہیں آئیں گی؟ اسے اپنی زندگی آمنہ کے ساتھ گزارنی ہے۔ اس کا دل ڈوبا۔ ڈاکٹر صاحب کے منہ سے امامہ کے حوالے سے کوئی تسلی ہوئی، کوئی دلاسا، کوئی امید چاہتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب خاموش تھے۔ وہ چپ چاپ انہیں دیکھتا رہا۔ میں آپ کے اور آمنہ کے لیے دعا کروں گا، بلکہ میں بہت دعا کر کر آیا ہوں خانہ کعبہ میں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ لندن سے واپسی پر عمرہ کر کے آئے تھے۔ سالار نے سر جھکا لیا۔ دور اذان کی آواز آ رہی تھی۔ ملازم افطار کے لیے میز تیار کر رہا تھا۔ اس نے بجھت دل کے ساتھ ڈاکٹر باسط علی کے ساتھ بیٹھ کر روزہ افطار کیا پھر، اور ڈاکٹر باسط علی نماز پڑھنے کے لیے قریبی مسجد میں چلے گئے۔ وہاں سے واپسی پر اس نے ڈاکٹر باسط علی کے ہاں کھانا کھایا اور پھر اپنے فلیٹ پر واپس آ گیا۔ کل میرے ساتھ سعیدہ اماں کے ہاں چل سکتے ہو؟ اس نے ڈاکٹر باسط علی کے گھر سے واپسی کے بعد 10 بجے کے قریب فرقان کو فون کیا۔ فرقان ہاسپٹل میں تھا، اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، کوئی خاص کام ہے؟ میں آمنہ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ فرقان کچھ دیر بول نہیں سکا۔ سالار کا لہجہ بہت ہموار تھا۔ وہاں کسی تلخی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ کیسی باتیں؟ کوئی تشویشناک بات نہیں ہے؟ سالار نے جیسے اسے تسلی دی۔ پھر بھی فرقان نے اصرار کیا۔ تم پھر امامہ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ تم پہلے مجھے یہ بتاؤ، میرے ساتھ چلو گے؟ سالار نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے پوچھا، ہاں چلوں گا۔ تو پھر میں تمہیں کل ہی بتاؤں گا مجھے اس سے کیا بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے فرقان کچھ کہتا فون بند ہو گیا۔ اوکے گائز، اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔